لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی جو ویڈیو بیسیکلی ایک شارٹ کلپ بنانا تھا، اور اس میں چونکہ ماشاءاللہ ذی الحج کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے، تو میں اسپیشلی چاہ رہا تھا کہ یہ جو سٹارٹ کے 10 دن ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ انشاءاللہ قرآن پاک سے گفتگو کی جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں مرکزی حیثیت حاصل ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پسند فرمایا، اور یہ واحد نبی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سچی ناموری عطا کریں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ یا اللہ یہ وعدہ میرے ساتھ بھی اور میری اولاد کے ساتھ بھی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن ظالمین کے ساتھ نہیں ہے، جو ظلم کریں گے نا ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے. تو اس سے ہمیں یہ چیز ثابت ہوئی کہ اب رسول اللہ جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ہم سارے رسول اللہ کے جو ہیں وہ امتی ہیں. تو یہ وعدہ جو ہے نا وہ تھرو آؤٹ چل رہا ہے الحمدللہ. تو جو حضرت ابراہیم کے رستے پر ہے یا رسول اللہ کے رستے پر ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے سچی ناموری کا. سچی ناموری یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے ہوتے ہوئے بھی اور اس کے بعد بھی سچی ناموری عطا کرے. کیونکہ دیکھیں، جب آپ محنت کرتے ہیں اور دین کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی، یہ چونکہ ہم انسان ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہمیں اگر کوئی پکارے یا ہمیں اگر کوئی یاد کرے تو وہ خوبصورتی سے یاد کرے. اسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں سچی ناموری عطا کرے. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہے، لیکن وہ سچی شہرت نہیں ہے. کیونکہ فینس جو ہیں ان کے سامنے تو بڑی واہ واہ کرتے ہیں، لیکن ان کے پیٹھ پیچھے ان کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اس کتاب کو فالو کرے گا یا جو ابراہیم کے راستے پہ ہوگا، جو رسول اللہ کے راستے پہ ہوگا، اسے دنیا میں سچی ناموری ملے گی، اس کے ہوتے ہوئے بھی اور اس کے بعد بھی. تو دیکھیں نا، آج تک پوری دنیا کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بہت ہی تعظیم سے لیتے ہیں. ہم جب درود بھی پڑھتے ہیں تو ہم رسول اللہ کو حضرت ابراہیم سے منسوب کرتے ہیں کہ رب العالمین جیسے آپ نے ان کو عظمت عطا فرمائی، جیسے ان کو رفت عطا فرمائی، ہمارے نبی کو بھی عطا فرما. تو آج میں آپ سے وہ دعا شیئر کروں گا کہ جو آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی خوبصورت دعا مانگی ہے. سورہ الشعراء میں اس کی آیت نمبر 78 سے لے کر کے انشاءاللہ 85 تک ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 78 سے لے کر 85 تک. یہ دعا میں بھی کرتا ہوں، اور میں اپنے ویورز کو سجیسٹ کروں گا، اپنے اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ کروں گا آپ لوگ بھی یہ دعا کریں. اور اب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس دعا میں جو ہے نا وہ تمام آسپیکٹس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلیئر کیے ہیں، اور دعا کے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. دیکھیں آیت نمبر 78 میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، پھر وہی مجھ کو رہنمائی کرتا ہے، اور جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، اور جو مجھ کو موت دے گا پھر قیامت کے دن مجھے زندہ کرے گا. یہ ہے آیت نمبر 78 سے لے کے 85 تک. دیکھیں کتنی خوبصورت الفاظ ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا. تو سب سے پہلا احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. یہ اللہ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان ہے، اور ہم اسی کا شکر ادا کرتے رہیں. ہم اس نعمت کو کبھی بھی نہ بھولیں، ہمیشہ اسی چیز کا شکر ادا کرتے رہیں. دیکھیں اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے، ناشکری کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنا کے جو آپ پہ احسان کیا نا، ہمیں انسان بنا کے جو ہم پہ احسان کیا، ہم اسی کا شکر نہیں ادا کر سکتے. تو دیکھیں حضرت ابراہیم نے کتنی خوبصورت بات کی کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے. اور دیکھیں نا، یہ رہنمائی کے لیے کتاب بھی نازل کی. سیکوینس دیکھیے کہ پیدا بھی کیا، صرف پیدا کر کے تنہا نہیں چھوڑا، پیدا کر کے رہنمائی کے لیے کتاب بھی دی. تو یقین مانیے اگر ہم لوگ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں تو اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی کریں گے انشاءاللہ.
ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور وہی والی بات کہ ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی ہدایت پہ چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پوائنٹ پہ ہماری گائیڈنس ہمیں پرووائڈ کرے گا۔ آگے دیکھیے وہ فرماتے ہیں، اور جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، تو ہمیں رزق بھی دینے والا ہمارا رب ہے، ہم اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا پیتے ہیں، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ تو دیکھیے اس میں کتنی خوبصورت بات ہے، اور یہ شرک سے بالکل پاک الفاظ ہیں۔ اکثر دیکھیں نا، ہم لوگ بولتے بولتے جو ہے نا ہم شرکی الفاظ بول جاتے ہیں کہ جی ہم تو فلانے کے در کا کھاتے ہیں، فلانے کا در کا پیتے ہیں۔ ایسا ہم نے نہیں بولنا، ہم نے جو اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ اللہ ہی کو دینے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ ہی ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں پلاتا ہے، اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ ہی ہمیں شفا دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو ہمیں کھلاتی ہو پلاتی ہو، اور جب ہم بیمار ہوتے ہو تو ہمیں شفا دیتی ہو۔ تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کو ایکنالجمنٹ دینا چاہیے کہ پروردگار آپ ہی رزق دیتے ہیں، آپ ہی کھلاتے ہیں، آپ ہی پلاتے ہیں، اور ہم جب بھی بیمار ہوتے ہیں آپ ہی شفا دیتے ہیں۔ آگے چلیے، اور جو مجھے موت دے گا، یہ اللہ ہی ہے جو آپ کو موت دے گا، اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ تو وہ موت دے کے پھر دوبارہ جب زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہم تنہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ تو آگے حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں، اور جس سے مجھے یہ امید ہے کہ میری خطاؤں کو قیامت کے روز معاف فرما دے گا۔ تو آپ اللہ کی ہدایت پر چلتے رہیں، تب آپ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ پھر آپ اللہ سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو کوتاہیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ٹیچنگ میرا پروفیشن ہے، تو اکثر مجھے سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے نا ایک کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے کہ اللہ کو جیسا آپ گمان کریں گے ویسے ہی پائیں گے، اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ برائی سے ہٹ نہیں رہے، گناہ کیے جا رہے ہیں، برائی کیے جا رہے ہیں، اور گمان یہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ میں بخش دے گا۔ سر یہ غلط گمان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے آپ اللہ سے اچھا گمان کریں، غلط گمان نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی خطائیں معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت میں بھی خطائیں معاف کریں گے۔ لیکن یہ ہم امید کب رکھیں گے؟ جب ہم اس ہدایت پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کے، اگر ہم نے اسے مضبوطی سے نہیں تھاما ہوا، ہم اس کی ہدایت پہ نہیں چل رہے، اور پھر ہم یہ گمان کریں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو یہ غلط گمان ہے سر۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب میری خطائیں معاف کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ہدایت پر چل رہے تھے۔ تو اگر ہم بھی اللہ کی ہدایت پہ چلیں گے تو ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف فرما دے گا۔ آگے فرما رہے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما۔ سبحان اللہ، یا اللہ مجھے حکمت دے، مجھے سمجھ دے، مجھے علم دے، مجھے حکومت دے، مجھے حکم دے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل فرما۔ سبحان اللہ۔ اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھ۔ یہ دیکھیں، اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھ۔ جی، اور میرا ذکر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھ۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، یعنی کہ آپ اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ پاک پروردگار جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں میرا ذکر خیر جاری فرما۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی دعا قبول کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہزاروں سال گزر گئے، جو بھی جناب ابراہیم کا نام لیتا ہے وہ بڑے احسن طریقے سے، بڑے باادب طریقے سے لیتا ہے۔ اور مجھ کو جنت النعیم کے مستحقین میں سے کر۔ سبحان اللہ۔ اور دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے جنت النعیم، جنت الفردوس عطا فرما۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم آپ کی ہدایت پہ چل رہے ہیں، آپ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجیے گا، اور دنیا میں ہمارے ہوتے ہوئے یا رب العالمین ہمیں سچی ناموری عطا کیجیے گا یا اللہ، تاکہ لوگوں میں ہمارا ذکر خیر ہو، لوگ ہمیں خوبصورتی سے یاد کریں، اور ہمارے بعد بھی کل کو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہمیں بڑی خوبصورتی سے ہمارا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائیں۔ دیکھیں جی یہی اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیں تو انشاءاللہ فلاح ہی فلاح ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا يمسه